اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعجز الناس من عجز من الدعاء، وہ انسان سب سے بیکار، سب سے لاچار، سب سے مجبور انسان ہے جو انسان دعا کرنے سے بھی لاچار بے بس ہو گیا ہے، دعا کرنے سے بھی بے بس ہو گیا، وہ انسان زندگی کا سب سے بڑا بیکار انسان ہے، دعا بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت پیچھے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری حالت ہے۔ اگر ہم دعاؤں سے جڑ کر رہیں گے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں کو ضرور بہتر بنائے گا، ضرور بہتر بنائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دعا کا ذکر کیا، فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اتنی بہترین دعا، اگر آج کے زمانے میں انسان اس دعا کو لازم پکڑ لے تو جو کہتا ہے انسان کہ میرا بزنس نہیں چل رہا، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں، میں اپنے بچیوں کی شادی نہیں کر سکتا، یہ جو بھی مسئلے آتے ہیں، یہ انفرادی مسئلے، اب اجتماعی مسئلے مسلمانوں کے، آج مسلمانوں کے ساتھ کیا اس دنیا میں، اس ہندوستان میں نہیں ہو رہا ہے، تو یہ تمام مسئلوں کا حل ہمیں کیا ہے؟ صرف اور صرف دعا۔ انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ جو دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کیا دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ آج جو بھی تو بھلائی نازل کرے گا اس بھلائی کا میں محتاج ہوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی مرتبہ اس مسجد میں آ کر آپ لوگوں کے سامنے کچھ بتانے کا، آپ لوگوں کو کچھ دینی باتیں سکھانے کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ میں سب سے پہلے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ محترم حاضرین، دیکھیے، میں آج آپ لوگوں کے سامنے بس چند ایسی باتیں جو ہمارے لیے بہت مفید ہیں، بہت ضروری ہیں، جو کام ہم نہیں کر رہے ہیں، ایسی ایک چیز کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ دیکھیے، میں نے ہماری اس زندگی میں ہر انسان کے اوپر آزمائشیں، پریشانیاں، مصیبتیں، ہر قسم کی تکلیف ہر ایک انسان کو ضرور ہوتی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، مجھے زندگی میں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں، ایسی بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہر ایک کو مصیبتیں، آزمائشیں ضرور رہیں گی، اور ہر ایک انسان محتاج ہے اللہ رب العالمین کا۔ اللہ رب العالمین کا ہر انسان محتاج ہے، اور ہر ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا ہم لوگوں کو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم سب کیسے پریشانیوں میں آئیں گے؟ تو اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النمل کی ایک آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مجبور انسان، لاچار انسان، بے بس انسان جو پکارتا ہے کسی کو، تو اس پکار کو سننے والا کون ہے؟ کون ہے اس پکار کو سننے والا؟ اور اس پکار کو سن کر اس کی ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اور اس پکار کو سن کر اس کی سارے کی ساری مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں، ان تمام کو دور کرنے والا کون ہے؟ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمام کے تمام مصیبتیں دور کر اس کو زمین کا خلیفہ بنانے والا کون ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ،
کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ دیکھیے سب باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ قلیلا ما تذکرون۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب ان کم لوگوں میں ہم ہیں نہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے یہ آیت کب نازل ہوئی تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت جب مکے میں مسلمانوں پر بہت زیادہ پریشانیاں آئے۔ کب؟ جب شروع اسلام پھیلنے لگا اور مسلمانوں پر قسم قسم کی تکلیفیں آنے لگیں، پریشانیاں آنے لگیں مشرکین کی طرف سے، تو ایسے وقت میں مسلمان اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے اس کا جواب دیتے ہوئے، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے، ان کی مستقبل کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر دیا کہ کون ہے جو تمہاری پکار کو سننے والا ہے، کون ہے جو تمہاری پکار کو سن رہا ہے اور آگے جا کر تمہیں ان برائیوں سے، ان مصیبتوں سے، ان تکلیفوں سے دور کر تمہیں زمین کا خلیفہ بنانے والا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مدد کی اور صحابہ غالب ہوئے اور آگے جا کر صحابہ مشرکین پر پوری طرح غلبہ پا لیے۔ تو اس میں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ میں تمام باتیں بتایا ہوں، آپ لوگ اس میں کیا غور کیے، کیا سمجھے؟ تو میں نے آپ لوگوں کو عنوان بھی دیا تھا کہ آج میں جس عنوان کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں وہ ہے حالات کا مقابلہ دعاؤں کے ساتھ۔ حالات کا مقابلہ دعاؤں کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آج ہمارے حالات کیسے ہیں ہم سب جانتے ہیں، مسلمانوں کے حالات، ہمارے ہر ایک انسان کی انفرادی حالت، اکیلی حالت بھی ہو یا اجتماعی حالت بھی ہو مسلمانوں کی، آج آپ غور کر دیکھ لیں کیوں ہماری حالتیں آج ایسی ہیں، کیوں؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعجز الناس من عجز من الدعاء۔ وہ انسان سب سے بیکار، سب سے لاچار، سب سے مجبور انسان ہے جو انسان دعا کرنے سے بھی لاچار بے بس ہو گیا ہے، دعا کرنے سے بھی بے بس ہو گیا۔ وہ انسان زندگی کا سب سے بڑا بیکار انسان ہے، دعا بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت پیچھے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری حالت ہے۔ اگر ہم دعاؤں سے جڑ کر رہیں گے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں کو ضرور بہتر بنائے گا، ضرور بہتر بنائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ انسان سب سے بیکار انسان ہے، لاچار مجبور انسان ہے جو دعا کرنے سے بھی مجبور ہو گیا ہے۔ محترم حاضرین، دیکھیے اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے، کیا ہے معلوم؟ کہ اس وقت تک انسان کی اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت تک نہیں آتی جب تک انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نہیں جھکا دیتا، پوری طرح انسان نہیں جھکا دیتا۔ حالات کتنے بھی آزمائش بھرے ہوں، حالات کتنے بھی مصیبت بھرے ہوں، حالات کتنے بھی چیلنجز بھرے ہوں، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آتی جب تک انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پوری طرح پیش نہیں کرتا۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے، ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا تعلق دعاؤں کے ساتھ ہو۔ اب دعاؤں کے ساتھ، دعا ہم سب جانتے ہیں، دعا کیا چیز ہے؟ دعا ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا عبادت بھی بنایا، عبادت نیکی ہے، ثواب ہے ہمارے لیے، ہمارے نیکیوں میں شامل ہونے والا ثواب جاریہ ہے۔ تو دعا ایک تو نیکی ہے، اس کے ساتھ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ ہماری زندگی کا ہر مسئلے کا حل دعا ہے۔ ہر کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، چاہے گھریلو مصیبت ہو، چاہے وہ بزنس کے معاملات ہو، چاہے وہ یا عام معاملات ہو یا رشتہ داروں کے معاملات ہو، ہر معاملے کا حل ہمارے لیے دعا ہے۔ دشمن سے بچنے کا معاملہ ہو یا دشمن سے مقابلہ کرنے کا معاملہ ہو، ہر معاملے کا حل ہمارے لیے صرف اور صرف دعا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس کی واضح مثال ہمیں غور کرنا ہے، انبیاء اور رسولوں کی زندگی کو دیکھو۔ انبیاء اور رسولوں کی زندگی اگر ہم غور کریں تو قدم قدم پر انبیاء اور رسول دعاؤں کا سہارا لیتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں ہر ایک نبی کی ایک دعا موجود ہے، ہر ایک نبی کی۔ میں انشاءاللہ تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، بس بتانے کا مقصد کیا ہے، ہمارے حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ چند مثالیں میں بتاؤں گا بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ اس سے پہلے آپ غور کر دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے، دیکھیے 950 سال اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہے، 950 سال اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ کی دین کی دعوت 950 سال دینے کے باوجود صرف اور صرف 80 پر 3 یا 80 سے 90 کے درمیان لوگ اسلام قبول کیے تھے۔ آپ غور کریں
صرف 950 سال، 950 دن نہیں بلکہ سال، 950 سال دعوت کا کام کیے، صرف 80 سے 90 کے درمیان لوگ اسلام قبول کیے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا صبر کیے ہوں گے، کیسے کیسے حالات سے وہ دوچار ہوئے رہیں گے، کیسے کیسے حالات سے گزرے ہوئے رہیں گے. ہماری حالت تو ایسی نہیں، ہماری حالت ایسی نہیں. ہماری عمر صرف 60 سال کی ہے. الحمدللہ ہماری زندگیاں بہت بہترین ہیں، ہمارے لیے کئی وسائل ہیں، کئی ذرائع ہیں، کئی راستے ہیں، تو لیکن پھر بھی ہم اللہ کی دعاؤں سے بہت دور. دیکھیے 950 سال صبر کر کر دین کا دعوت دے کر، اس دین کی دعوت دے کر، اس کے بعد حالت پوری طرح بیچار لاچار ہو گئی، مجبور ہو گئے. اس کے بعد آ کر حضرت نوح علیہ السلام آ کر دعا کرتے ہیں، صرف 3 لفظوں کی دعا پوری حالت بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر. صرف 3 لفظ دعا کیے. دعا کے 3 ایسے الفاظ، یہ الفاظ اتنا بڑا طوفان برپا کیے، اتنا بڑا طوفان برپا کیے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا طوفان، تاریخ کا سب سے بڑا طوفان اللہ تعالیٰ نے برپا کیا صرف اتنی چھوٹی سی دعا سے. دیکھیے دعا انسان کی حالات کو پوری طرح بدل دیتی ہے، پوری طرح بدل دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام انی مغلوب فانتصر کیا دعا کیے؟ اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، میں لاچار ہو گیا، میں بے بس ہو گیا ہوں، میری پوری طاقت ختم ہو گئی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. فانتصر، اللہ تو ہی مدد کر، اب تو ہی دیکھ لے. اللہ اب تو ہی ان لوگوں کا دیکھنے والا ہے اور تو ہی ان لوگوں کے ساتھ جو بھی کرنا ہے کرنے والا ہے. جب حضرت نوح علیہ السلام 3 الفاظ کی دعا کیے تو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا بڑا طوفان برپا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ بھی فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا طوفان برپا کیا، آسمان کو چھلنی بنا دیا، زمین کو چشمہ بنا دیا، اور لوگوں کی حالت ایسی ہو گئی کسی انسان کو چھپنے کے لیے، رہنے کے لیے کسی قسم کا ان لوگوں کو سہارا نہیں ملا. محترم حاضرین، غور کرو کہ اللہ یہ دلائل حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے، اتنا بڑا سبق ہے. لیکن یہ ایسے واقعات ہم سب جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پورے قدم قدم پر دعائیں ہیں، قدم قدم پر دعائیں ہیں. لیکن آج ہماری حالت کیسی ہے؟ آج ہم لوگ ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، یعنی دعاؤں سے بہت بہت دور ہو چکے ہیں ہم لوگ، بہت دور ہو چکے ہیں. مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، کچھ آزمائش آتی ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، کچھ پریشانی آتی ہے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے. کیا حالانکہ مصیبت ہی میں نہیں بلکہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے. خوشی میں، آسانی میں، اچھائی میں، ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں اللہ کے ساتھ دعاؤں میں لگے رہنا چاہیے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دیا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. دوسری بات اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ دعا ایک ڈھال بھی ہے ایک مومن کے لیے. دعا ڈھال ہے، آزمائشوں سے، مصیبتوں سے بچنے کا ڈھال. چپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چپ کہے؟ چپ نہیں کہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہیں تو اس کے اندر کتنی مصلحت، آپ غور کر دیکھیں. ہمارے لیے ایک مصیبت آ رہی ہے، اتنی بڑی مصیبت آ رہی ہے، اگر انسان دعا کرے تو وہ دعا اس کے لیے ڈھال بن جائے گی. وہ مصیبت آتے آتے ہمارے قریب، وہ مصیبت اچھائی میں بدل کر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اچھائی ہمارے اوپر بھیج دے گا. محترم حاضرین، دعا غور کریں. اسی لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ غور کریں حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو بھی. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا واقعہ آتا ہے؟ وہ مدین کے لیے سفر میں نکلتے ہیں. مدین کے لیے جب سفر میں نکلتے ہیں تو ان کے لیے دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے رزق کا راستہ کون سا بھی نہیں، ان کے لیے رہنے سہنے کے لیے کہیں ٹھکانہ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. سارے کے سارے راستے بند ہو گئے تھے. ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، دو تین لڑکیوں کی مدد کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دعا کا ذکر کیا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اتنی بہترین دعا اگر آج کے زمانے میں انسان اس دعا کو لازم پکڑ لے تو جو کہتا ہے انسان کہ میرا بزنس نہیں چل رہا، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں، میں اپنے بچیوں کی شادی نہیں کر سکتا، یہ جو بھی مسئلے آتے ہیں یہ انفرادی مسئلے، اب اجتماعی مسئلے مسلمانوں کے، آج مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا اس دنیا میں، اس ہندوستان میں نہیں ہو رہا ہے. تو یہ تمام مسئلوں کا حل ہمیں کیا ہے؟
صرف اور صرف دعا. انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ جو دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, کیا دعا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ آج جو بھی تو بھلائی نازل کرے گا اس بھلائی کا میں محتاج ہوں. آج کون یہاں محتاج نہیں بتائیے؟ اللہ کی بھلائی کا کون یہاں محتاج نہیں؟ ہر انسان اللہ کی بھلائی کا محتاج ہے. تو اسی لیے ہمیں اس سے بہت بڑا سبق دیکھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہی دعا کیے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کھول دیا. اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کھول دیا. جو چھوٹی مدد وہ کیے تھے اس مدد کو وہ لڑکیاں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے ابو جان نے کہے ہیں کہ آؤ ہمارے گھر کو, کہہ کر ان کی مہمان نوازی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جاتے ہیں. آپ غور کر دیکھ لیں, جو بھی نبی جب بھی جو کوئی دعا کیے ہیں تو دعا کے بارے میں ایک غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ دعا بہت جلد قبول نہیں ہوتی. دعا کے لیے صبر بہت ضروری ہے. دعا کے لیے صبر بہت ضروری ہے. اب آپ غور کریں, حضرت نوح علیہ السلام 950 سال زندگی گزار کر اتنا لمبا سفر کیے, تو ہم غور کر سکتے ہیں. تو انسان صبح میں دعا کیا دوپہر تک دعا قبول ہو جائے, یہ ناممکن بات ہے, ہرگز نہیں ہو سکتا. دعا کے لیے صبر بھی ضرورت ہے, مسلسل دعا کی بھی بہت ضرورت ہے. اور دعا کے بارے میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دعا کے آداب جان کر رہنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ, میں دن رات ہر نماز کے بعد صبح میں اٹھ کر رات میں تہجد میں ہر وقت دعا کرتے رہتا ہوں, لیکن ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیا دعا کرنے کا دعا کے آداب جیسے جیسے ہیں, کیا وہ دعا کے آداب کو رکھ کر کے ہم دعا کر رہے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. ہماری دعا جب ہم قبول نہیں ہو رہی, دعا کے آداب کے ساتھ ساتھ دعا قبول ہونے کے بھی کچھ ایسے چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر انسان کو حرام چیز نہیں کھانا, انسان کو گناہوں سے بچنا, اور انسان جو دعا کیا ہے اس کو چھوڑ دینا. یعنی جو برے گناہ کرتا آ رہا ہے مسلسل, اگر اس کو چھوڑنے کے لیے اللہ سے دعا کیا ہے تو اس کو مسلسل چھوڑنے کی کوشش کرنا. یہ تمام چیزیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. اگر جب یہ تمام چیزیں انسان نہیں کرتا تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. اسی لیے دعا کے آداب کو ملحوظ رکھ کر, دعا کے جو آداب ہیں اور دعا کے پیچھے جو ہمیں کام کرنے ہیں ان کاموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ایک فرمایا, فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان اعمالهم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ لوگ آج دعائیں کیوں نہیں کر رہے ہیں, لوگ آج دعائیں کیوں نہیں کر رہے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب اس آیت کو رکھ کر غور کر دیکھ لیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فلولا اذ جاءهم بأسنا, فلولا جب ان لوگوں کو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں, چھوٹے چھوٹے عذابات جب ان لوگوں پر آتے ہیں, تضرعا, یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں, کیوں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہا ہے. بس یہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آخرت کے عذابات سے بچنے کے لیے اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذابات ڈال کر انسان کے اوپر آزماتا ہے. جب اس آزمائش کے وقت انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہوا تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ضروری ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذابات دیا, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہٹانے والا, دور کرنے والا, محفوظ رکھنے والا بھی ہے. تضرع, یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیوں گڑ گڑاتے نہیں؟ تضرع کیوں یہ لوگ تضرع نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ولکن قست قلوبہم, لیکن ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں, ان کے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح. ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان اعمالہم, اور شیطان ان کے اعمال کو مزین کر پیش کر رہا, خوبصورت بنا کر پیش کر رہا. یعنی انسان جو گناہ کر رہا ہے, جو غلطیاں کر رہا ہے, کیا سمجھ رہا ہے کہ میں جو صحیح میں کام جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, میں جو حرام کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, میں جو گناہ کا کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے, میں جو برا کام دوسروں کو تکلیف دے رہا ہوں وہ صحیح ہے. اپنے آپ میں انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے, شیطان کی بات مانتے ہوئے کہ میں جو بھی برا کام کر رہا ہوں صحیح ہے. یہ سمجھ کر انسان اللہ تعالیٰ سے پوری طرح دور ہو رہا ہے, دعاؤں سے پوری طرح دور ہو رہا ہے, دعاؤں کو پوری طرح بھول جا رہا ہے. ولیکن قست قلوبہم, انسان جب شیطان کی پیروی کرنے لگ گیا, یاد رکھو ضرور ضرور انسان کا دل سخت ہو جائے گا. ولیکن قست قلوب, ان کے دل سخت ہو گئے ہیں, یہی ان لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تم اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرو, مانگتے رہو, پوچھتے رہو, ہمارا دل نرم ہو جائے گا, ضرور نرم ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع نہیں کر رہے ہیں, گڑ گڑا نہیں رہے ہیں, تو اس کی وجہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں.
محترم حاضرین، مسلمانوں کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں، اسی لیے ہمیں غور کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو ہمیں شیطان کی پیروی کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہم جو برائی کر رہے ہیں اس برائی کو پہچاننا کہ میں جو کر رہا ہوں برائی، یہ برائی ہے، اس برائی سے مجھے دور ہونا چاہیے، اس کو پہچان کر اس سے دور ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان سچ میں شیطان کی پیروی کرتے 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 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، حرام کام کرنے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ محترم حاضرین، شیطان کی پیروی اتنی بری چیز ہے، شیطان انسان کو گناہوں کے راستے پر لگا دیتا ہے اور کیا کہتا ہے، انا بریء منک، میں تم سے بری ہوں، میرا اس میں کچھ بھی ہاتھ نہیں، یہی شیطان کا کام ہے۔ اسی لیے ہمیں جہاں تک ہو سکے شیطان کی پیروی سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو غور کریں، بس 2-3 واقعات میں بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے بڑے حالات، ایسے بڑے آزمائشیں آئیں، لیکن صرف اور صرف دعاؤں کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا۔ ادھر کبھی بھی ہمیں بھی ہماری زندگی میں بھی یہی حال ہونا چاہیے، ادھر ہمارے مصیبت، ہماری پریشانی، ہماری آزمائش ہر طرح ادھر اس کے سامنے ہماری دعا ہونی چاہیے، ہماری دعا اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حالات کا مقابلہ دعاؤں کے ساتھ کرو، ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ غور کر دیکھیں، قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے سہارے سے کامیابی حاصل کی۔ مثال کے طور پر مشرکین کی شرارت بہت بڑھ گئی تھی، مشرکین مسلمانوں کو قسم قسم کی تکلیفیں دے رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان لوگوں کی شرارت بہت بڑھ گئی ہے، یہ لوگ مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دے رہے ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، کیا دعا کی ہے؟ اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ میری مدد فرما۔ کیسے؟ اللہ ان مشرکین سے میری مدد فرما، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح قحط سالی نازل کر تو نے جس طرح ان لوگوں کو آزمایا تھا، آج اسی قحط سالی کے ذریعے میری مدد فرما ان مشرکین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایسی قحط سالی نازل کیا کہ مشرکین کو کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، جب یہ لوگ بھوک پیاس سے آسمان پہ دیکھتے تو ان کو صرف اور صرف دھواں نظر آتا، اتنی بری حالت ہو گئی تھی مشرکین کی۔ تو دیکھیے اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوا، دعا کا سہارا لینے سے اتنی بڑی آزمائش ٹل گئی، اور اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اس زمانے کا حضرت ابو سفیان، جو کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، بہت بڑے کھلے دشمن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حضرت ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں یا محمد اسألک باللہ والرحم۔ اتنے بڑے دشمن، اتنی دشمنی دل میں رکھ کر بھی جب اتنی بڑی مصیبت آئی تو دشمن کے سامنے آ کر کہتے ہیں، حضرت ابو سفیان کو معلوم ہو گیا تھا یہ محمد کی دعا تھی جو ہمارے اوپر آج ایک عذاب کی طرح آ کر پڑی ہے۔ تو حضرت ابو سفیان جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کہتے ہیں یا محمد اسألک باللہ والرحم، اے محمد میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سب سے پہلے تمہارے رب کے واسطے سے، اللہ کے واسطے سے میں تمہیں سوال کرتا ہوں، اس کے بعد ہماری رشتہ داری کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ تم دعا کرو ہمارے اوپر سے وہ قحط سالی ہٹ جائے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو سبق ملنا تھا مل گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر سے یہ قحط سالی ہٹ جاتی ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا، جب ان لوگوں کی شرارت بڑھ گئی، آج ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، دعا کون کر رہا ہے؟ کوئی انسان صرف اپنی زندگی کے حد تک، میری زندگی اچھی ہے، میرے بال بچے اچھے ہیں، میرا بزنس اچھا ہے، بس مستقبل کا کوئی نہیں سوچ رہا۔ ہمارے بال بچے اب اچھے ہیں، کیا آگے جا کر ہمارے بال بچے اچھے رہیں گے؟ کیا ان کی زندگی اچھی رہے گی؟ کیا ہمیں اس دنیا میں جینے کا یہ لوگ موقع دیں گے؟ ہمارے بچوں کو جینے کا موقع دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، دعاؤں سے چمٹ جانے کی بات ہے، دعاؤں سے قریب ہونے کی بات ہے۔ محترم حاضرین غور کر دیکھ لیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک بہت بہترین واقعہ، اللہ کے یہ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد بہت بڑے بڑے جو بھی شہر تھے، ایران، روم، مصر جیسے بڑے بڑے شہروں کو پیغام بھیجے. خاص کر ایران بہت بڑا شہر تھا اس زمانے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپر پاور کی جیسی حکومت تھی وہ حکومت ایران کی حکومت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کو خط بھیجے کہ اسلم تسلم، تم اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے سلامتی ہے، تو اس وقت ایران کا بادشاہ کیا کرتا ہے؟ اس خط کو پھاڑ دیتا ہے، اس خط کو پھاڑ دیتا ہے اور اس خط کو پھاڑ کر اسلام لانے سے گریز ہو جاتا ہے، اسلام نہیں لاتا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مزق رسالتی مزق اللہ ملکہ. جس طرح یہ ایران کا بادشاہ اللہ کی رسالت یعنی اللہ کے پیغام کو پھاڑ دیا، اے اللہ تو اسی طرح اس کی مملکت کو پوری طرح پھاڑ کر رکھ دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کیا بدلہ نکلا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کیے تو اسی ایران کا جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے بیٹے کا نام شیرویہ تھا، جو آگے جا کر وہی اس کا بیٹا اس کا دشمن بن گیا، اس کو قتل کر دیا، اس کو پوری طرح قتل کر دیا. اور آگے جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ایران کا پورا شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. محترم حاضرین، بتانے کا بس مقصد یہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ ہمارے حالات کا مقابلہ ہونا چاہیے، دعاؤں کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، دعاؤں کے ساتھ چمٹ جانا چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسلمانوں پر مصیبت آتی تو دعاؤں کا سہارا لیتے اور ایک ایک کا نام لے کر دعا کرتے تھے. اسی طرح ہمیں بھی جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کے معاملات کو دیکھ کر ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیے. غزوہ خندق کے موقع پر 10,000 کی فوج دیکھیے، اسلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی جنگ ہوئے سب کے سب یا تو مشرکین سے ہوئے یا نہیں تو یہودیوں سے ہوئے، یا تو مشرکین سے یا تو یہودیوں سے. لیکن یہ غزوہ خندق ایسی جنگ تھی، مشرکین اور یہود دونوں مل کر مسلمانوں پر حملہ کیے، مسلمانوں پر مدینے پر حملہ کیے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمت نہیں ہارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں؟ اذ جاؤکم، یاد کرو اس دن کو اذ جاؤکم من فوقکم، جب دشمن تمہارے سامنے سے، تمہارے پیچھے سے، تمہارے دائیں بائیں سے، ہر طرح سے تمہارے اوپر دشمن آ گئے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، تمہارے نگاہیں پترائے گئی تھیں، وقلوب الحناجر، اور تمہارا کلیجہ منہ پر آ گیا تھا. وتظنون باللہ الظنونا هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. جب اتنی بری حالت ہو گئی تو مومن کچھ ایسے غمان کرنے لگے. تو یہ ایسی آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے. ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ مومنوں کے لیے آزمائش کا وقت تھا. زلزلوا زلزالا شدیدا، اور مسلمان پوری طرح لاچار ہو گئے، مجبور ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کیا کہہ کر دعا کیے؟ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب زلزلہم. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. کیا کہہ کر دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب، جلد حساب لینے والے، احزم الاحزاب، ان لوگوں کو پوری طرح بکھیر دے، ان دشمنوں کو پوری طرح بکھیر دے اور ان کو لاچار مجبور کر دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا کیے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید نے یہ بھی آیت ذکر کیا، ورد اللہ الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کافروں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مدد کی، کافر جیسے آئے ان کے غصے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹا دیا. کچھ بھی لم ينالوا خيرا، ان لوگوں کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. وكفى الله المؤمنين القتال، ایسی اتنی بڑی آزمائش کے وقت ان مومنین کے لیے صرف اور صرف کون کافی تھا؟ اللہ کافی تھا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، طاقتور اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے. محترم حاضرین، بس غور کرنے کی بات ہے. دیکھیے یہ سب مصیبتوں کی بات میں بتایا تھا، لیکن مصیبتوں کے ساتھ ساتھ خوشیوں کے موقع پر ہمارے پاس کسی دشمن سے جیتنے کی پوری طاقت ہے.
کسی دشمن سے جیتنے کی پوری طاقت ہے ہمارے پاس، پورے وسائل ہیں، ہر طرح ہم جیت سکتے ہیں، ہم ہی ضرور ضرور جیتیں گے، ہمیں پورا یقین بھی ہے، ہم جیت بھی گئے سمجھو، لیکن دعا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، دعا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہمیں واضح دلیل ملتی ہے جنگ بدر کے موقع پر۔ جنگ بدر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، جنگ بدر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ ہونے سے ایک دن پہلے پوری طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ جنگ بدر پوری کی پوری جیت مسلمانوں ہی کی ہوگی، پوری کی پوری جیت مسلمانوں ہی کی ہوگی۔ یہاں تک بتا دیا تھا کہ ابو جہل مر کر کہاں گرے گا، فلاں مشرک کہاں مر کر گرے گا، فلاں کافر کہاں مر کر گرے گا، یہ تمام کی تمام تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے، لیکن تمام کے تمام معلومات ہونے کے باوجود بھی کل جنگ ہے تو آج رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر رو رو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گرتی رہتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس چادر کو اٹھا کر ڈالتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ کیا کہہ کر دعا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اے اللہ جس مدد کا تو وعدہ کیا تھا اس مدد کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا کہ جیت مسلمانوں کی ہے، لیکن پھر بھی کیا کہہ کر دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ آج تیری مدد کی ہمیں بہت ضرورت ہے، تو ہماری مدد فرما۔ اگر آج یہ 313 کی جماعت، یہ 313 کی فوج اگر آج نہیں جیتی تو قیامت کے دن تک مسلمان کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اے اللہ ہماری مدد فرما کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر پیچھے سے چمٹ جاتے ہیں، چمٹ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن آپ کیوں اتنا گڑ گڑا، کیوں اتنی دعائیں، کیوں، کس لیے کہہ کر اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں۔ محترم حاضرین غور کیجئے، اتنا یقین تھا کہ جیت مسلمانوں کی ہے، اتنا پختہ یقین تھا کہ کسی بھی طرح جیتنے والے مسلمان ہیں، اللہ کی مدد آنے والی ہے، اور کیسے کیسے جیتے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی رات میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والی یہ امت کا حال آج ایسا ہے کہ اتنے حالات مسلمانوں پر برے ہیں، لیکن کوئی انسان گڑ گڑا کر دعا نہیں۔ دیکھیے میں دعاؤں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کیوں بتا رہا ہوں؟ آج مسلمانوں کے حالات سدھرنا ہے تو کوئی کر سکتا ہے، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے کسی اور دوسرے کنٹری میں ہو، کہیں پر بھی ہو، مسلمانوں کی حالات اچھی ہونا ہے تو دعاؤں کا سہارا بہت ضروری ہے۔ دعا کے ذریعے جا کر یہ کہیں کہ میں جا کر لڑوں گا، ان کا ساتھ دوں گا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ صرف اور صرف دعا کر سکتا ہے، دعا کے علاوہ انسان کے لیے کوئی ہتھیار نہیں آج۔ اسی لیے میں آج آپ لوگوں کے سامنے ٹاپک لے کر آیا، اور بتانے کا مقصد دعاؤں کا بس یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی انسان ضرور ایسا ایک متقی، ایک پرہیزگار، ایسا ایک نیک انسان ضرور ہمارے امت محمدیہ میں ہوگا۔ اگر اس کی دعا قبول ہو جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب لوگ، خاص کر غریب لوگوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ پراگندہ ہوتے ہیں، ان کے کپڑے پھٹے چٹے رہیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے قریب، بہت قریب رہے گا وہ انسان، اگر وہ منہ سے دعا نکالے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ کوئی نہ کوئی ہمارے میں سے کوئی ایک مستجاب الدعوات اگر نکل گیا، ہماری وہ دعا اللہ کے تک پہنچ گئی، تو ضرور ہمارے لیے اتنی بڑی مدد آئے گی، اسی لیے دعاؤں کا سہارا لینا ضروری ہے۔ اس کی بھی ہمارے لیے واضح مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب صحابہ تھے، تو جب بھی خلفائے راشدین کے زمانے میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بھی جنگ ہوتی تو مسلمان جنگ ہارنے کے قریب ہوتے، پوری طرح جنگ کے مشرکین پوری طرح حامل ہو جاتے مسلمانوں پر، لیکن فوراً آ کر کہتے ہیں صحابہ اے برا بن مالک آپ قسم کھا کر کہیے کہ آج یہ جنگ ہم جیتیں گے۔ تو برا بن مالک اللہ تعالیٰ سے قسم کھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ کی قسم آج یہ جنگ ہم ضرور جیت کر رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ جنگ مسلمان جیت جاتے تھے، وہ جنگ مسلمان ضرور جیت جاتے تھے۔ اب غور کر دیکھیں کتنا بڑا موقع آج ہمارے مسلمانوں میں بھی کوئی نہ کوئی ایک انسان اگر مستجاب الدعوات نکل گیا اور اس کی دعا قبول ہو گئی تو ہم غور کر سکتے ہیں کہ وہ دعا ضرور ہمارے لیے بہت بڑی مدد لے کر آئے گی۔ محترم حاضرین، جب بھی کوئی مصیبت ہو تو اللہ کو پکارنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب کسی کو سوال کرنا ہے، مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام ضرورتوں کے لیے صرف اللہ سے پکارنا چاہیے، وہ چاہے جوتے کا تسمہ بھی، جوتے کا جو نیچے کا تسمہ ہے وہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے دعا کرو کہے۔ اتنی چھوٹی چیز مانگنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو آج مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں؟
مسلمانوں کو بس میں اشارہ کر دینا چاہتا، تفصیل سے میں بس دعاؤں کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ دعاؤں سے قریب آ جاؤ۔ اس طرح کے ہزاروں مثالیں ہمیں شریعت میں، قرآن و حدیث میں مل جائیں گے۔ اگر دعاؤں کے بارے میں بتاتا جاؤں تو بس غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے اللہ تعالیٰ ضرور بضرور دے گا، ضرور بضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مال میں ذرہ برابر کی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے لوگ اس سے پہلے آئے ہیں یا جتنے لوگ آنے والے ہیں، تمام کے تمام مل کر بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑی چیز مانگ لے تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ایک سوئی آسمان سمندر میں ڈبو کر نکالے تو جتنا پانی آئے گا سوئی کو لگ کر، اتنی بھی ملکیت اللہ کی کم نہیں ہوگی، اتنی بھی ملکیت کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ضرور دینے والا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا سہارا لینا ضروری ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی میں جہاں تک ہو سکے قدم قدم پر دعاؤں کا سہارا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حالات کا مقابلہ دعاؤں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے سبق حاصل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا تعلق ہر وقت دعاؤں سے، عبادتوں سے، نیکیوں سے اللہ ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔